زمانے جاہلیت میں، خاص طور سے صحابہ کرام کے زمانے میں، کوئی لڑکی عام طور پر کسی لڑکے کے سامنے نہیں آتی تھی، پردہ اتنا سخت تھا، اور لڑکی خود چاہتی تھی مجھے پردے میں رکھا جائے۔ آئیے ایک حدیث سناتا ہوں، محبت کی انتہا دیکھیے، ایک بچی کی، ایک لڑکی کی انتہا دیکھیے محبت کی، نبی سے تڑپ جائیں گے آپ۔ حدیث اس طرح، وعن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت امرأة اخطبها فقال اذهب فانظر الیها فانه اجدر ان یودم بینکما فاتیت امرأة من الانصار فخطبتها الى ابویها واخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهما كره ذلك قال فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرك ان تنظر فانظر والا فانشدك كأنها اعظمت ذلك قال فنظرت اليها فتزوجتها وذكر من موافقتها رواه ابن ماجہ فی کتاب النکاح۔ حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب النکاح کے اندر لائے ہیں، راوی حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہیں۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں کہ میں رسول کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے ایک لڑکی کے بارے میں سنا ہے تو میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو پیغام نکاح دینا چاہتا ہوں، آپ کیا بولتے ہیں؟ اس سے ایک نکتہ یہ معلوم ہوا کہ اگر آدمی کو کسی سے شادی کرنی ہے، کسی بچی سے کسی کے گھر رشتہ بھیجنا ہے، تو تجربے کار لوگوں سے پوچھ لے۔ ایک نکتہ یہ ملا اس حدیث سے، انہوں نے ایک لڑکی کو رشتہ دینا چاہا، پیغام نکاح دینا چاہا، تو رسول کے پاس آیا۔ اب رسول سے زیادہ اچھا مشورہ دینے والا کون؟ کہا کہ اللہ کے رسول، ایک لڑکی کے بارے میں نے سنا کہ بہت اچھی ہے، تو میں خطبہ دینا چاہتا ہوں۔ خطبہ مانے پیغام نکاح۔ تو اللہ کے رسول آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہا کہ جا ایک کام کر، اس لڑکی کو دیکھ لے۔ ایک نکتہ یہ ملا کہ لڑکا شادی سے پہلے لڑکی کو دیکھ سکتا ہے، جائز ہے، دیکھنا چاہیے۔ اس کی وجہ بتائیے، علت بتائیے۔ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَن يُودَمَ بَيْنَكُمَا، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے تو دونوں کے درمیان ایک اچھی خاصی محبت ہو جائے گی۔ آدم یودم، ایدام کا مطلب ہوتا ہے تعلق پیدا کرنا، محبت کرنا، محبت ہو جائے گی دونوں۔ دیکھ لینا چاہیے، سنت ہے دیکھنا۔ لڑکا لڑکی کو دیکھ لے، لڑکی لڑکے کو دیکھ لے۔ اگر لڑکا یہ کہ میں لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہوں، دکھا دینا چاہیے۔ لڑکی یہ کہ میں لڑکے کو دیکھنا چاہتا ہوں، دکھا دینا چاہیے، سنت ہے یہ۔ تو پہلے مشورہ لینا چاہیے کسی اچھے آدمی سے، اور دوسرے یہ کہ لڑکی کو دیکھ لینا چاہیے، اس حدیث سے معلوم ہوا۔ اب تیسرا مسئلہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنصَارِ، اس لڑکی کے ہاں میں آیا۔ مغیرہ ابن شعبہ خود اس روایت کے راوی ہے، کہتے میں آیا، جس لڑکی کو پیغام دینا ہے اس کے گھر آئے۔ فَخَطَبْتُهَا إِلَىٰ أَبَوَيْهَا، میں نے پیغام نکاح ان کے ماں باپ کو دیا۔ لڑکی سے نہیں کہا آئی لو یو، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، لڑکی کو ملا تو میں تجھ سے محبت کرنا ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ماں باپ کو پیغام نکاح دیا کہ میں آپ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو پیغام نکاح کس کو دینا؟ ماں باپ کو۔ ڈائریکٹ لڑکی سے مل کر کے آئی لو یو نہیں بولنا، یہ غلط ہے، یہ ہمارا شعار نہیں ہے، کم سے کم یہ اسلام کی تہذیب نہیں ہے، اسلام کی سویلائزیشن نہیں ہے، اسلام کا کلچر نہیں ہے۔ یہ یورپین کلچر تو ہو سکتا ہے، بے دین کلچر تو ہو سکتا ہے، مگر اسلام کا کلچر نہیں ہو سکتا۔ لڑکی سے مل کر کے یہ کہہ دے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ولایت ہمارے ہاں ضروری ہے۔ تو فخطبتها إلى أبويها، یا پیغام نکاح میں نے ان کے ماں باپ کو دیا۔ لڑکی ابویہا، لڑکی کے ماں باپ کو پیغام نکاح دیا، کہا کہ میں آپ کی بچی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں وَأَخْبَرْتُهُمَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے کہا ٹھیک ہے دیکھیں گے، کر دیں گے انشاءاللہ، کہنے لگے کہ نبی نے ایک بات کہی ہے۔ کہا کہ کیا؟ کہا کہ لڑکی کو دیکھ لینا۔ فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ، انہیں کچھ پس و پیش ہوا دکھانے میں، ارے کیسے لڑکی کو دکھا دیں؟ دیکھو یہ ماں باپ، غیرت دیکھیے آج، غیرت۔ آج تو لڑکیاں بالکل بے لباس ہو کر، اریاں ہو کر، بے حجاب ہو کر ادھر ادھر گھومتی رہتی ہیں۔ ماں باپ کو یہ سن کر اچھا نہیں لگا کہ یہ خطبہ دینے والا، پیغام نکاح دینے والا میری بچی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ کانہما کریہ ذالک، پس و پیش کرنے لگے، دکھانا کہ نہیں دکھانا، دکھانا کہ نہیں دکھانا۔ وہ لڑکی نے سن لیا اندر سے،
قال راوی کہتے فسمیت ذلک المرأۃ وهي فی خدرها، خدر مینس پردے میں تھی، وہ پردے میں تھی، پردے سے سن لے اسے کہ میرے ماں باپ دیکھنے کے لیے نہیں بول رہے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی نے کہا دیکھ لینا. اب یہ لڑکی کہہ رہی ہے پردے کے پیچھے سے، سنو ابا امی اور یہ جو خطبہ دینے کے لیے آئے ہو، خطبہ نکاح دینے کے لیے آئے ہو، سن لو، ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرک ان تنظر فانظر، اگر میرے رسول نے یہ حکم دیا ہے، تمہیں یہ بتایا ہے کہ مجھے دیکھ لو تو آجا مجھے دیکھ لے، مجھے دیکھ لے. وَإِلَّا اگر میرے رسول نے نہیں کہا ہے فَأَنشُدُكَ، میں تجھے اللہ کی قسم دیتی ہوں، کَأَنَّهَا أَعْظَمَ الذَّلِكَ، گویا کہ اس لڑکی نے ایک لڑکے کے سامنے شادی سے پہلے بے حجاب ہو کر، بے پردہ ہو کر آنے کو بہت بڑا سمجھا. اعظمت ذالک، بڑا سمجھا. یہ اسلام کا کلچر ہے. اسلام حیا سکھاتا ہے لڑکی کو بھی اور لڑکی کے اندر سے حیا ختم ہو جائے، اس کے پاس ہے کیا؟ سب کے سامنے اگر آ گئی اور سب دیکھ رہے ہیں. یہاں تو عالم یہ ہے کہ فوٹوگرافر وہ لے کر کے فوٹو پہنچ جاتا ہے اور دولہے سے پہلے لڑکی کو دیکھ لیتا ہے. یہ سب حرام ہے، یہ سب ناجائز ہے. فوٹوگرافر کو قطعاً وہاں پھٹکنے نہ دیا جائے اور جن سے نکاح جائز ہے ان کو بھی نہ جانے دیا جائے گا. یہ سب کیا طوفان بدتمیزی ہے. تو لڑکی نے کہا کہ اگر میرے رسول نے یہ کہا ہے کہ تو مجھے دیکھ لے تو دیکھ سکتا ہے، ورنہ میں قسم دیتی ہوں تو مجھ کو مت دیکھ، اس لیے کہ میں تیرے سامنے نہیں آؤں گی. کہا کہ ہاں رسول نے کہا ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں. کہا کہ آؤ مجھے دیکھ لو. حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے فنظرت الیہا، میں نے اس لڑکی کو دیکھا، فتزوجتها، اس کی حیا دیکھ کر کے اور اس کا انداز دیکھ کر کے بالکل مجھے اول وہلہ میں پسند آ گئی اور میں نے اس سے نکاح کر لیا. فذکر من موافقتها، بعد میں ان کی زندگی اتنی پیاری گزری کہ پوچھو نہیں. کہتے بالکل میرے مزاج کے موافق تھے. ایک نکتہ اور ملا کہ لڑکی سے اس کو دیکھ کر کے بات چیت کر لینے سے ذہنی موافقت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکی میرے ساتھ رہ سکتی ہے کہ نہیں رہ سکتی ہے. تھوڑی دیر بات چیت کرنے پر، اس کو دیکھنے پر پتہ یہ چل جاتا ہے کہ لڑکی میرے مزاج کے موافق ہے کہ نہیں، میرا گھر دیندار ہے، یہ دیندار لڑکی ہے یا نہیں، میرے گھر کے ساتھ چل سکتی ہے کہ نہیں. دیکھنے کا ایک فائدہ ہے بھی. استدلال یہ کرنا ہے کہ لڑکی اور لڑکی کے گھر والے لڑکی کو سامنے لانے کے لیے تیار نہیں تھے، ماں باپ پس و پیش میں تھے. لڑکی نے یہ سنا کہ نبی نے کہا ہے دیکھنے کے لیے، کہا کہ اگر نبی نے کہا تو مجھے دیکھ لے. یہ لڑکی کی محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. محبت دیکھیے کہیں. سبحان اللہ.